إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره کھڑکیاں بند کر دو، شیشہ کوئی کھلا ہے تو بند کر دو۔ ہوگی سیٹنگ۔ وہ بھٹی نہ رکھو، چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بھٹی ہاں اصل بیٹے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 تھی۔ تو اس میں چند ایک مسائل آپ کے نوٹ کرنے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات صورت حال کے مطابق مثالیں پیش کرتا ہے، اور مثال کے ذریعے بات کو اچھی طرح سمجھا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک مستقل عنوان امثال القرآن ہے۔ اس پر کئی علماء نے مستقل کتب بھی تالیف کی ہیں امثال القرآن کے نام پر۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کو آپس میں خوب لڑنے کے لیے اور حق کو نکھارنے کے لیے ہر ایک کو دوسرے کی آنکھ میں دگنی مثال کر کے دکھایا۔ دوسری بات یہ ہے جب انسان کے سامنے کسی واقعہ کی مثالی صورت پیش کی جائے تو اس کا کلام حق الیقین ہو جاتا ہے۔ یقین کے 3 مراتب ہیں۔ یقین کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین،
نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین سچی خبر کو کہتے ہیں، علم الیقین سچی خبر۔ عین الیقین جس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، جس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، دیکھ رہے ہو، عین الیقین۔ اسامہ کا آنا علم الیقین، اس کو آنکھوں سے دیکھ لینا عین الیقین۔ اور حق الیقین حواس ہے نا بندے کے، جس چیز کا ادراک حواس کے ساتھ کر لیا جائے، یہ ہمارے حواس میں بھی آ چکا ہے، آنکھیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں۔ اور ابھی قریب آتا ہے تو اس کو ٹٹول کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ تو جس چیز کو حواس کے ذریعے معلوم کر لیا جائے تو وہ حق الیقین ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے میری جیب میں سیب ہے، اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میری جیب میں سیب ہے، اور وہ شخص سچا ہے، عادل ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کا آپ کو بتا دینا یہ ہے علم الیقین، سچے آدمی کی خبر کو ماننا۔ اور اگر اس نے جیب سے نکال کر سیب آپ کو دکھا دیا، آپ نے رؤیت اور مشاہدہ کر لیا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ عین الیقین۔ اور اگر آپ نے وہ سیب لے کر کھا لیا، چکھ لیا، تو حواس میں ہے نا چکھنا بھی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حق الیقین۔ یہ کیا بن جائے گا؟ تو یقین کے کتنے مرتبے ہوئے؟ 3، علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین۔ تو یہ جو مثالیں اللہ رب العالمین کئی چیزوں کی پیش کرتا ہے ہمارے سامنے، واقعہ اور صورتحال کے بالکل مطابق، تو اللہ تو اصدق الصادقین ہے، اس کی بات کو قبول کرنا علم الیقین ہے۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کوئی مثالی صورت پیش کرتا ہے تو وہ عین الیقین ہے۔ اور جب ہم اس واقعہ میں پوری طرح داخل ہوتے ہیں، اس کو سنتے، دیکھتے، محسوس کرتے ہیں، تو حق الیقین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حق الیقین پیدا کر دیتا ہے دشمن کے مقابلے میں مجاہد کو کھڑا کر کے۔ جب مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان عمل میں اتر آتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی باتیں، اللہ کا حکم، وہ اس کو حق الیقین کی صورت تک لے جاتا۔ یقین کے بغیر بندہ میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔
جس کو اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے، وہی میدان میں اترتا۔ اس کی شرائط کل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ باقی کچھ چیزیں انسان کو تجربات سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ کہاں مسلمانوں کے اصل امیر، جس کے پاس سلطہ ہوتا ہے، جس کے پاس قوت اقتدار ہوتا ہے، اس کا حکم مان کر میدان میں اترنا، کہاں بغیر سلطے والے افراد کی مان کر اتر جانا۔ تجربات نے بتایا کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، ان کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے، اور وہ پھر اسی طرح ہی محصور ہو کر رہ جاتے ہیں جیسے بے اختیار پہلے تھے۔ تو جب حاکم آپ سے کہے قتال فی سبیل اللہ کے لیے، ملک و ملت کے دفاع کے لیے، تو پھر اذا استنفرتم فانفروا کے تقاضے کے مطابق نکلنا۔ یا اگر آپ کے خطے پر حملہ ہو جاتا ہے، آپ اپنے دفاع کے لیے بلا پوچھے بھی لڑیں گے، جیسے کل بات گزری فتاوی کبریٰ کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ ورنہ آپ اپنی جگہ پر رہ کر اللہ کے دین کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا کام کریں، اور جو امور حکومت کے ہیں، فوج کے جو کام ہے، وہ ان کے سپرد کریں۔ وہ جب نفیر عام کی ضرورت ہو، حاکم وقت سب کو نکلنے کا کہے تو نکلو، اور جب وہ کام تمام ہو جائے پھر کسی کی باتوں میں مت آؤ، اپنے کام میں لگ جاؤ۔ فتن سے بچاؤ کا یہ بہت بڑا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ جب بندہ کسی کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے، کسی کا اللہ کار بن جاتا ہے، اس کی اپنی مانی نہیں جاتی، اپنے پاس اختیار نہیں ہے، اگلے کی مان کر چلتا رہتا ہے، تو وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچتا، اس کے کیے کرائے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کریں، اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی کوئی شریعت میں شرط نہیں ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کی شرائط علماء نے ذکر کی ہیں۔ بدائی دعوت والے اوصاف رکھتا ہو اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، دن کو دے رات کو دے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا تھا میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت بھی دعوت دی اور رات کے وقت بھی دعوت دی۔ دعوت کے لیے کوئی آپ کے پاس لیے شرط نہیں ہے کہ باپ کہے اجازت دے، حاکم اجازت دے، پھر کسی کو دین کی بات کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی شرط شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ دوسری بات، نصرت اور مدد، یہ تعداد کی قلت و کثرت اور اسباب اور وسائل کی زیادتی پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت، فتح، کامیابی و کامرانی، اس کا دار و مدار تعداد کے کم یا زیادہ ہونے پر نہیں ہے، اسباب اور وسائل کے زیادہ ہونے پر نہیں ہے۔ نصرت اور فتح اللہ کے پاس ہے۔ وہ قلیل اور تھوڑی جماعت کو بھی فتح یاب کرنا چاہے
تو بڑی بڑی جماعتوں پر چھوٹی جماعتوں کو غلبہ عطا کر دیتا ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اس کی نصرت اور مدد کرتا ہے اور اس کو قوت اور طاقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 55 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا. سورہ نور آیت نمبر 55. اللہ کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ کن لوگوں کو زمین پر قوت، اقتدار اور غلبہ عطا کرتا ہے؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے تم میں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. کیا کرے گا ان کو؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. بلا شبہ یقیناً وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو قوت دے گا، ٹھہراؤ عطا کرے گا. ارتضی لہم، جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد امن میں ضرور تبدیل کر دے گا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ زمین میں اقتدار، قوت، غلبہ وہ اللہ ایمان والوں کو اور اچھے اعمال والوں کو دیتا ہے. اور ایک صفت اسی آیت میں یہ بھی بیان کی ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے. یہ اللہ کی نصرت اور مدد کا بہت بڑا سبب ہے. جو چاہتا ہے اس کو اللہ کی مدد ملے، اللہ اس کو زمین میں قوت اقتدار سے نوازے، تو اس قوم پر لازم ہے وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. جہاں شرک ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا. جہاں شرک ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا. آپ اس کا مشاہدہ آج بھی کر سکتے ہیں. مختلف دنیا کے ممالک اور خطوں اور علاقوں میں لوگوں نے شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں. کہیں مولویوں کو، کہیں پیروں کو رب کی طرح پوجتے ہیں، ان کے پاؤں میں گر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ملکوں میں آپ کو امن اور سکون نہیں ملے گا. اور جہاں جس خطے کو شرک سے پاک کر دیا جائے وہاں امن قائم ہوتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے آمیزش نہیں کی، ملایا نہیں ہے، اختلاط نہیں کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، بظلم، ظلم کا، بڑے ظلم کا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ آپ غور کریں اس آیت کریمہ پر، ایمان لا کر اس کے ساتھ شرک کو ملایا نہیں ہے۔ جہاں ایمان لا کر ساتھ شرک ملا دیا جاتا ہے، ایمان اور شرک کا اختلاط کر دیا جاتا ہے، وہ امن اور سکون نام کی کوئی شے نہیں ملتی۔ جس دل میں سینکڑوں الہ بسائے ہوئے ہوں، وہ دل کبھی اطمینان نہیں پاتا۔ اولئک لہم الامن۔ اب سعودیہ کو دیکھ لیں، پورے سعودی عرب میں کوئی شرک کا اڈا نہیں ہے، کسی ڈھیری کو نہیں پوجا جاتا۔ جہاں کچھ لوگ جہالت کے مارے شرکیہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، حیات الامر والے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے شرک کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں شاید آپ نے سنا ہو، پاکستان میں بعض لوگوں نے بڑا پراپوگنڈا کیا اور بڑا واویلا کیا کہ سعودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کا مزار شریف کرا دیا۔ مزار شریف، ہمارے یہاں لفظ مزار جب آئے نا تو ایک بہت بڑے قبے اور بڑی بلڈنگ کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ میں ایک دن جدہ سے مدینہ جا رہا تھا تو راستے میں رابغ سے جب آگے نکلے، بورڈ کے اوپر ابوا کا تیر نشان دیا ہوا۔ ابوا وہ جگہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مدفون ہے۔ تو میں نے ڈرائیور کو کہا کہ آپ گاڑی ذرا ابوا کی طرف موڑے۔ مجھے کہنے لگا شیخ صاحب وہاں کیا کوئی کام ہے؟ میں نے کہا آپ چلیں بتاتا ہوں۔ ہم ابوا مقام پر پہنچ گئے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ گرمی بہت ہوتی ہے سعودیہ میں، پہاڑی علاقہ، خشک سنگلاخ پہاڑ، کوئی بندہ میں نظر نہ آئے کہ ہم کس سے پوچھیں۔ چھوٹا سا وہی گاؤں ٹائپ ایک جگہ تھی ابوا۔ تھوڑی دیر ہم رکے تو ایک سلوار قمیض والا آدمی مجھے نظر آیا، تو میں نے کہا یہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، یہ ہمارے اس علاقے کا ہوگا۔ ہم اس کے پاس چلے گئے، جا کر ملے، تعارف ہوا تو وہ ہمارے علاقے کا نکلا، ضلع گجرات کا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کس طرف ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے میں ابھی یہ ٹریکٹر پر کرا لگا کے نا سڑکیں وار کرنے کا کام کرتا تھا، کہتے میں ابھی کرا لگا کے آیا ہوں، آپ اس طرف سے جائیں تو آگے ایک جگہ آئے گی جہاں کچھ صوفے پڑے ہوں گے، تو اس کے قریب میں ہی پہاڑی کی ایک نوکر کے اوپر ہے۔ اور اب لوگ گرمی میں بھی دھوپ میں باہر نکل، ان کا ایک ماحول ہے،
نکلتے ہیں یا راتوں کو نکلیں گے تو وہ صحرا میں صوفے رکھے ہوئے وہاں بیٹھ کر مجلس لگا لیتے ہیں، اور ایک گرمی، ایک اوپر سے گرم قہوہ، ساتھ سکری کھجوریں، یہ عام ان کی روٹین ہے۔ ہم تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، اس کے قریب بھی کچھ 2-4 گھر تھے، بڑا گھومے پھرے، کہیں کوئی مزار والی صورت نہ تھی۔ مدینہ پہنچے، وہاں سے میں نے معلومات لی، کہنے پتا چلا کہ وہاں نبی علیہ السلام کی قبر تھی، تو کسی نے نا، ان کی والدہ کی قبر تھی، تو لوگوں نے اس کے پاس نا پتھر جمع کر کر کے 4 دیواری ایک چوکھنڈی جس کو ہم کہتے ہیں بنا کر قبر کے پاس نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ وہ تھی پہاڑوں کے اندر جا کر جب حیات الامر والوں کو پتا چلا بھی یہ قبر کے بعد نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، اس غرض سے کہ رسول پاک کی والدہ کی قبر ہے تو لہذا اس کے پاس جو ہے نا وہ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ یہ خلاف شرع کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا آدمی کو نماز پڑھے، ساتھ قبر تھی، آواز لگی القبر القبر، یعنی ایاک والقبر، قبر سے بچ، قبر سے بچ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بین القبور، یہ بھی صحیح حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا قبروں کے بیچ میں نماز پڑھی جائے۔ تو حیات الامر والے نے وہ چوکھنڈی گرا کر ہر چیز برابر کر دی۔ تو یہاں پراپیگنڈا ہو رہا ہے، مزار شریف کرا دیا۔ پکی قبر ہوتی نا تو اس کو گرانا بھی، اور عام قبروں کی طرح اس کو کر دینا اور کچا رکھنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ میں نے اپنی کتاب کلمہ گو مشرک میں 50 کے قریب حوالہ جات جمع کیے، علماء احناف، علماء حنابلہ، علماء مالکیہ، علماء شافعیہ، حتیٰ کہ علماء جعفریہ، سب کے ہاں پکی قبر بنانا ناجائز۔ اسلام میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجسس القبر، یجسس القبور، ابو داؤد وغیرہ کئی کتابوں میں دیکھو، سنن میں کتاب الجنائز نکال کر رسول اللہ نے قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبروں کو پختہ کرنے سے روکا۔ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں نبی پاک کا روزہ نہیں پکا، رسول پاک کا روزہ نہیں پکا، تو وہ ایک عرفان شاہ کی تقریر میں کہتے ہیں مجھے دلیل پیش کرو، کہتے یہ دلیل ہے، دیکھنا پکا نظر آ رہا ہے تمہیں۔ اگر یہ اسلام میں ناجائز ہوتا ہے تو اللہ کیسے پسند کرتا ہے میرے محبوب کی قبر کے اوپر پختہ عمارت بنے؟ اگر یہ دلیل مانی جائے تو پھر کیا اللہ یہ پسند کرتا ہے اس کے گھر میں شرک ہو؟ تو کعبے میں تو بت پڑے رہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ کعبے کے اندر بت رکھنا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہوتے تو رب اپنے گھر میں رہنے دیتا۔ پہلے نبیوں کی قبروں کو لوگ سجدہ کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو رسول پاک کی حدیث بتاتی ہے نا کہ قبروں کو، نبیوں کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا یہودیوں اور عیسائیوں نے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے وہ سجدہ گاہیں نہیں روکی، لوگ وہاں سجدے کرتے تھے، تو کیا کوئی کہے گا کہ
ناجائز ہوتا تو نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیوں ہوتا؟ اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ بھائی اللہ نے احکام نازل کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان کر دیے، اب جو ان احکامات پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا ناکام ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا میری قبر پر پختہ بلڈنگ بنا دینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین، کتنا دور صحابہ کا رہا۔ کیا صحابہ پکی قبریں بناتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی قبرستان کی دیکھ بھال کرے، جو قبر عام قبروں سے کوئی اونچی بھی کر دیتا تو ان کو حکم تھا کہ اس کو عام قبروں کے برابر کر دے، حتیٰ کہ ان کی بیٹی کی قبر کسی نے اونچی کر دی تو وہ نگرانی کرنے والے بتایا آپ کی بیٹی فرمایا اس کو بھی برابر کر دے۔ یہ تفصیل ساری میں نے اپنے مضمون میں لکھی ہے۔ تو اسلام میں قبر پرستی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ قبروں کے پجاری، قبروں کے اوپر جا کر سجدے کرنے والے اور قبروں والوں سے اپنی حاجات طلب کرنے والے، یہ شرک جو ہے اس کائنات میں اس وقت بہت زیادہ موجود ہے۔ میں آپ کو چند ایک حوالے پیش کرتا ہوں، ذرا غور کریں۔ یہ میں نے کھولی ہے تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی، یہ سید محمود آلوسی حنفی مفتی بغداد ان کی لکھی ہوئی ہے، جن کی وفات 1270 ہجری میں ہوئی، اب 1440 ہے نا۔ تو یہ بڑے معروف حنفی عالم گزرے ہیں، دیکھیں ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے خاتمۃ المحققین و عمدۃ المدققین، مرجع اہل العراق و مفتی بغداد۔ یہ بغداد کے مفتی تھے، عراق والے لوگوں کا مرجع، یعنی ان کی طرف لوگ احکام مسائل پوچھنے میں رجوع کرتے تھے۔ عمدۃ المدققین، تدقیق باریک بینی سے کام لینے والے علماء کا سمجھو ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ تھے۔ یہ مکتبہ امدادیہ ملتان کی چھپی ہے، جز چھٹا ہے، الجزء السادس۔ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ، وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا۔ یہ تو وہابی وسائل کو مانتے، میں نے پیچھے کہا تھا ہم تو تمہیں بھی مانتے ہیں، ہم تو تمہارا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن جو تم ہو وہی تمہیں مانتے ہیں، تمہیں تمہاری حیثیت سے بڑھا چڑھا کر نہیں مانتے۔ اللہ نے جو اسباب اور وسائل بندوں کو دیے ہیں، ان اسباب اور وسائل کو بروئے کار لانے کا قطعاً ہم نے نہ کبھی انکار کیا نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسباب اور وسائل میں علل میں دنیا اللہ نے جکڑ رکھی ہے۔ لیکن جہاں اسباب اور وسائل کام نہیں دیتے
وہاں بندوں سے تعاون نہیں لیتے. بندوں کا تعاون ایک دوسرے کی نصرت اور مدد اسباب اور وسائل کے ساتھ ہے، لیکن جہاں وسیلہ اور سبب ختم ہو جائے وہاں کسی مخلوق سے مدد نہیں لی جاتی، صرف اللہ سے. وسیلہ کا معنی لکھتے ہیں ہی فعیلۃ بمعنی ما یتوسل بہ، ہی فعیلۃ، وسیلہ کا لفظ فعیلۃ کے وزن پر ہے. بمعنی، وسیلہ کا معنی ما یتوسل بہ، وہ چیز جس کے ذریعے وسیلہ لیا جائے. وَيَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ عزت و جلال والے کا قرب پایا جائے. وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی جو ہے حاصل کی جائے، وہ کیا چیز ہے؟ آگے علامہ آلوسی نے لفظ من بیانیہ ذکر کیا. من فعل الطاعات، من فعل الطاعات، اطاعت والے کاموں میں سے. وترک المعاصی، نافرمانیاں چھوڑ کر. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ علامہ آلوسی وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اور نیکی کے کاموں کو، نافرمانیاں چھوڑنے کو. نافرمانیاں چھوڑی جائیں، نیک عمل کیے جائیں. یہ تمہارے نیک اعمال اللہ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ توفیق دے تو حج اور عمرہ کریں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس طرح نہیں بیٹھو، مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں. یہ سب نیکی کے کام ہیں، اور یہ نیکیاں اللہ کے حضور قرب کا وسیلہ ہے. وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، کل تو اشارت میں نے بھی کوئی ذکر کی. بنی اسرائیل میں 3 بندے سفر پر تھے، تینوں نے اپنی نیکیاں ذکر کی، تو نیکیوں کے وسیلے سے اللہ نے غار سے نجات دے دی. اچھا، پھر لکھتے ہیں نیچے وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ النَّاسِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ النَّاسِ، کچھ لوگوں نے دلیل لی ہے، بِهَذِهِ الْآيَةِ، اس آیت کے ذریعے. کچھ لوگوں نے اس آیت سے دلیل بنائی ہے علی مشروعیت الاستغاثۃ بالصالحین، علی مشروعیت الاستغاثۃ بالصالحین، نیک لوگوں سے فریاد رسی کرنے کے مشروع اور جائز ہونے پر. یہاں سے بعض لوگوں نے دلیل بنائی کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان سے اپنی حاجت برآری اور استغاثہ فریاد رسی کریں تو یہ بھی وسیلہ ہے، یہ باب اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے. لہذا ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتے نہیں اور ان کی موڑتے نہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. وَجَعَلَهُمْ وَسِيلَةً بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ الْعِبَادِ، اور انہوں نے ان بزرگوں کو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان وسیلہ بنا لیا. بزرگوں کو اللہ اور جس کو عربی نہیں لکھنی آتی اردو لکھ لو، بزرگوں کو، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان کیا بنا لیا؟ وسیلہ. وَجَعَلَهُمْ
وسیلتن بین اللہ تعالی و بین العباد، اور والقسم علی اللہ تعالی بہم، اور اللہ تعالیٰ پر ان نیک بندوں کی قسم ڈالتے ہیں. بین یقال، یوں کہا جاتا ہے اللہم انا نقسم علیک بفلان ان توتینا کذا، اے اللہ ہم تمہیں فلاں بزرگ کی قسم دیتے ہیں تو ہمیں اس طرح فلاں چیز عطا کر. اللہ کے اوپر قسمیں ڈالتے ہیں بزرگوں کی. ومنہم من یقول للغائب او المیت من عباد اللہ تعالی، بعض وہ ہیں جو کسی غائب کو، غیر حاضر کو، یا اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی میت کو پکارتے ہیں. سن رہے ہو؟ منہم من یقول للغائب، بعض وہ ہیں جو غائب، غیر حاضر، غیر موجود سے کہتے ہیں. اب المیت، یا کسے کہتے ہیں؟ میت. میت کا لفظ سنتے ہی بعض لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے. بزرگ اور میت، بزرگ تو مرتا ہی نہیں، بزرگ تو مرتا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال فرماتے ہیں. وہ تبلیغی جماعت والوں کے ہاں بھی ایسے مسئلے ہیں. ویسے یہ ہمارے بھائی جب آتے ہیں نا، دعویٰ ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے. دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین آ جائے، رسول اللہ کے طریقے میں کامیابی کا یقین، اور غیر کے طریقے میں ناکامی کا یقین، خواہ یاسین کا طریقہ ہو. مولانا ادھر تھوڑی سائز سے بزرگ نہیں طرح. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے. رسول اللہ کے طریقے میں کامیابی کا یقین، اور غیر کے طریقے میں دعویٰ یہ ہے. لیکن جب بیٹھ جاتے ہیں پھر طریقے سارے غیر رسول کے ہوتے ہیں. میں گاؤں میں جب ہوتا تھا، ابھی مدرسہ نہیں پڑھا تھا، اسکول پڑھتے تھے، تبلیغی جماعت والے آ گئے. میں نماز پڑھ رہا تھا تو ہاتھ میرے ناف سے اوپر باندھے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ناف سے اوپر سینے پر باندھنے کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. ناف سے اوپر ہاتھ بندھے ہوئے، ایک تبلیغی ہے تو میرے ہاتھ پکڑ کے ناف کے نیچے کر دیا حالت نماز میں. یہ رسول اللہ کے طریقے میں کامیابی کا یقین، غیر کے طریقے میں ناکامی کا یقین. بیٹھ جائیں گے تو پھر سکھائیں گے نماز کے اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے مستحبات ہیں، اتنے مکروہات ہیں، اتنے مفسدات ہیں. یہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، صحابہ نے بتائے ہیں. استنجا کرنے جاؤ تو پہلے 78 سنتیں پوری کرو. معلوم ہے نا آپ کو؟ یہ فیضان سنت، یہ سبز پگڑی والے بھائی ہمارے، فیضان سنت میں لکھا ہے کہ استنجا کرنے کی کتنی سنتے ہیں؟ 78 سنتے ہیں. ماشاءاللہ. گرمیوں میں استنجے کا طریقہ علیحدہ ہے، سردی میں علیحدہ ہے. مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا تو اس کا طریقہ اور ہے، پانی سے اس کا طریقہ اور ہے، مرد کے استنجے کا طریقہ اور ہے، عورت کے لیے علیحدہ ہے. عجیب مذاق بنایا ہوا دین کو. یہ نور العزا پڑھ لیں، فقہ نبوی کی بنیادی ابتدائی کتاب، اس میں بھی لکھا. بیٹیاں نے، اس لیے میں اس کی شرح نہیں کر سکتا کہ یہ طریقہ بتایا انہوں نے کیا ہے، لیکن میں سرسری طور پر آپ سے عرض کروں کہ رسول کے طریقے میں کامیابی اور غیر کے طریقے میں. اچھا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کا عجیب مذاق بنائیں. امام احمد رضا اور علم حدیث، امام احمد رضا اور علم حدیث کتاب ہے 3 جلدوں میں. عورت سینے پر ہاتھ باندھے، یہ ہے نا مسئلہ. ہمارے یہاں تو مرد ہو یا عورت ہو کہاں باندھتا ہے؟ سینے پر.
تو ہمارے بھائیوں کے مرد تو باندھے گا ناف سے نیچے اور عورت سینے پر. بھئی کیا دلیل ہے آپ کے پلڑے میں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے؟ کہتے ہیں دلیل ہے، یہ کتاب امام احمد رضا اور علم حدیث، دلیل ہے. وائل بن حجر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا تھا. یہ دلیل ہے کہ عورت سینے پر باندھے. اللہ کے نبی عورت تھے کہ مرد تھے؟ عورت کے لیے تو دلیل بنا لی، تو یہ مرد کے لیے دلیل تو بلا اولا ہے. لیکن نہیں، عورت کی یہ دلیل ہے، اس لیے کہ وہ دین سارا تو دوسری طرف منسوب کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین. تو تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس میں کئی جگہ یہ قصے لکھے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کو دفنانے کے لیے لے گئے، قبر میں رکھا. جب قبر میں رکھا نا تو لٹانے والا قبر میں لٹا رہا ہے، تو اس اللہ کے ولی نے جس کو دفنا رہے تھے انگوٹھا پکڑ لیا اس کا، دفنانے والے کا، اور اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کرتا ہے. پھر لیٹ گیا. تو ان کے ہاں میت کا لفظ آ جائے نا کسی بزرگ پر، موت پڑ جاتی ہے. یہ علامہ لوسی لکھتے ہیں اول میت من عباد اللہ تعالی الصالحین، یا اللہ تعالی کے نیک بندوں میں سے کسی میت اور مردہ کو کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا فلانو، یا فلانو ادعو اللہ تعالی لَيَرْزُقُنِي کذا و کذا. اور بزرگا پاکی پریا رب اگے تو میرے واسطے دعا کر کے او من روزی عطا کرے. خود نہیں رب سے کہنا. کیوں نہیں پنجابی کہنا بزرگا پاکی پریا اللہ اگے دعا کر. کہندا کنوں ہے؟ مرے نو، جنوں آپ دفنا کے آیا، آپ کفن پایا، غسل دتا، منا مٹی تھلے تر کے آ گیا، تو ہن انہوں کہندا پاگی پریا پہلے تو میں تیرا خیال کیتا سی، اور تو مرن تو بعد میرا خیال کری، کہ مرن تو بعد زیادہ پاور آ جاندی ہے. یا فلانو ادعو اللہ تعالی لیرزقنی کذا و کذا. اے فلاں بزرگ اللہ سے تو دعا کر کہ وہ مجھے اس طرح روزی عطا کرے. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ ابتغاء الوسیلہ. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ ابتغاء الوسیلہ، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح بزرگوں سے التجا کرنا، مرے ہوئے لوگوں سے التجا کرنا، یہ وسیلے کے چیپٹر سے ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک قبر تھی پکی، اور اس کے اوپر کافی درخت تھے بڑے بڑے. لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا جو بندہ اس ڈیری کے اوپر درخت جو لگا ہوا ہے نا، اس کی مسواک بھی توڑے گا، بزرگ اس کی ٹانگیں توڑ دے گا. یہ ہمارے نا اسد بیٹھا نا، اس کے دادا ابو میرے چھوٹے ماموں تھے، وہ انہوں نے کہا اچھا آپ لوگ ہمارے قریب نہ آنا، تو اس قبر والے سے ہم خود نمٹ لیں گے. تو ان دنوں لکڑیوں کی ہمارے گھروں میں بڑی ضرورت، لکڑیاں جلاتے تھے، گیس تو تھی نہیں. تو ماموں ہمارے کہنے لگے تم نہ آنا ادھر، یہ قبر والا جانے اور ہم جانے.
وہ ہم سب لڑکوں کو اکٹھا کر کے ماموں نے کلاڑیاں پکڑ لی تو لے گئے. وہ جتنے درخت ہیں سارے جڑوں سے کاٹے اور کاٹ کر جو ہے نا ہم سارے اٹھا کر گھروں کے لیے دیکھتے رہ گئے. بابے بھی اور بابے والے بھی. ہمارے 2-4 مہینے بڑے آرام سے گزرے لکڑیاں جلا کے. اس سینگلا ہل میں بھی کتاب بھی ہمارے ایک دوست ہیں طیب محمدی صاحب نے چھاپی اور ٹالی کٹ گئی. کتاب کا کیا نام ہے؟ اور ٹالی کٹ گئی. پنڈی میں جماعت دعویٰ کا ایک نوجوان تھا تو وہ تبلیغ میں کسی بریلوی شخص کے ساتھ گفتگو ہوتے ہوتے وہ پیر بریلوی کہنے لگا سانگلا ہل میں ہمارے پیر ہیں تو مگر وہاں سے ایک درخت جو لگا ہوا ہے وہ کاٹ کے دکھا دو میں 1,00,000 روپیہ انعام بھی دوں گا اور وابی ہو جاؤں گا. لکھت پڑھت ہو گئی. لو جی اس نے پھر رابطہ کیا سانگلے والی جماعت سے. یہ سارے مجاہد ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے. پولیس بھی آ گئی. پولیس کی موجودگی میں کلاڑے اور آرے لے کر بہت بڑا پرانا درخت تھا اس کو کاٹا اور اس کو اٹھا کر لے آئے وہ اپنے باغ والی مسجد اہل حدیث اس میں لا کر رکھا. تو اس کو کہا ہاں بھائی ہو اہل حدیث 1,00,000 روپیہ دے. اس نے کہا میں 1,00,000 روپیہ تو دے دوں گا پر وابی نہیں ہونا. دیا پھر اس نے 1,00,000 روپیہ. وہ مجھے تب پتا چلا کہ وہ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب اور میرے پاس کیس آیا اختلاف ہو گیا کہ 1,00,000 روپیہ دیا کس کو جائے. اس شخص کو دیں جس نے اس سے بات کی تھی یا یہ سانگلا ہل والی جماعت کو دے دیں کہ وہ جماعت اس کو دین کے کاموں پر لگا دے. ہم نے پر یہی فیصلہ کیا کہ یہ جماعت کو دے دیں تاکہ وہاں کے جو اہل حدیث ہیں وہ اس کو دین کی نشر و اشاعت کے اوپر خرچ کریں. 1,00,000 روپیہ دے دیا عقیدہ نہیں بدلا. وہ باپ دادے کی جو جہالت پر مبنی سوچ ہے نا وہ چھائی ہوئی ہے. ہدایت توفیق اللہ دے تو دیتا ہے تو پھر اس پر نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی اور نہ کچھ ہوا نہ بابا جی قبر سے اٹھ کر انہوں نے کچھ کیا. تو کتاب لکھ دی طیب محمدی صاحب نے ساری کہانی اس میں اور ٹالی کٹ گئی. تو ادھر ان کے ایمان کٹ جاتے ہیں. یہ کم وقت توحید کی طرف نہیں آتے. تو یہ بات لکھ کر نا علامہ علوسی لکھتے ہیں وَتَحْقِيقُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمُقَامِ وَتَحْقِيقُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمُقَامِ. کہتے ہیں اس موقع پر جو کلام کی پختگی اور تحقیق ہے وہ یہ ہے ان الاستغاثۃ بمخلوق ان الاستغاثۃ بمخلوق کہ بے شک مخلوق سے داد رسی چاہنا فریاد رسی کرنا حاجات پوری کرنے کا کہنا وَجَعْلُهُ وسیلتاً اور اس کو وسیلہ بنانا بے معنی طلب الدعائے من ہو اس معنی میں کہ اللہ کے بندے سے دعا کا مطالبہ کیا جائے. لا شک فی جوازہ ہی اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کب ان کان المطلوب منہ حیا جس سے دعا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ زندہ ہو. زندہ نیک انسان سے دعا کا مطالبہ کیا جائے اور اس دعا کو وسیلہ سمجھا جائے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں نا زندہ نیک انسان ہو تو اس سے دعا کروائیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے. وَأَمَّا چوتھی لائن میں جا کر لکھتے ہیں وَأَمَّا اِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا بہرحال جس سے دعا کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر وہ میت ہو مردہ ہو او غائباً یا غائب ہو بیٹھے اب یہاں پکار رہے ہیں اس بندے کو جو امریکہ میں بیٹھا ہے غائب ہو
فلا یستریب عالم انہ غیر جائز، فلا یستریب عالم، کوئی بھی عالم شک نہیں کرتا اس بات میں، کس میں؟ انہ غیر جائز، یہ جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں جائز نہ ہونے پر کسی عالم کو شک نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ، اور یہ کیا ہے؟ بدعات میں سے ہے، الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، وہ بدعات جو سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کی، لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ۔ پھر کچھ لائنوں بعد لکھتے ہیں وَلَمْ يَرِدْ، وَارَدَ يَرِدُ، وَلَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَلَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات وارد نہیں ہوئی، حالانکہ وہ وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، صحابہ پوری مخلوق سے بڑھ کر خیر کے، نیکی کے حریص تھے، اور ان میں سے کسی سے بھی یہ بات وارد نہیں ہوئی انہو طلب من میت شیئا، کہ انہوں نے کسی میت سے کوئی چیز کا، کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو، صحابہ نے مردوں سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو، تو یہ کسی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات کہتے وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ، روضہ رسول پر جا کر قبر کی زیارت کرنا تو مشروع اور جائز ہے، وہاں رسول اللہ کی ذات پر دعا کے لیے سلام پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ استقبال القبر الشریف عند الدعاء، وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ، کسی صحابی سے وارد نہیں ہوا استقبال القبر الشریف، قبر شریف کی طرف منہ کرنا، عند الدعاء، دعا کے وقت، یعنی صحابہ جب قبر کے پاس سلام پھر پڑھتے تو دعا کے لیے قبر کی طرف منہ کرنا بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ ایک یہ مسئلہ ہے علماء اناف میں کہ عرش افضل ہے یا جس جگہ پر رسول اللہ آرام فرما ہے وہ افضل ہے، حنفیہ کا یہ مسئلہ ہے، لکھا ہے آگے انہوں نے ما انہ افضل من العرش، کہتے ہیں یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، واختلف الائمۃ فی استقبالہ عند السلام، تو سلام کے وقت ائمہ نے قبر کی طرف منہ کرنے میں اختلاف کیا۔ فعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ لا یستقبل، ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے کہ دعا کرتے وقت قبر کی طرف منہ نہ کرے، بل یستدبر ویستقبل القبلہ، بلکہ قبر کی طرف پشت کرے اور قبلے کی طرف منہ کرے۔ کس کا مذہب ہے؟ امام ابو حنیفہ کا۔ امام ابو حنیفہ کا کیا مذہب ہے؟ روضہ رسول پر جائیں، سلام پڑھیں، لیکن جب دعا کرنی ہے تو منہ کدھر کرنا ہے؟ قبر کی طرف، کعبے کی طرف منہ کرو، قبر کی طرف پشت کرو، کیونکہ قبر کی طرف پشت کر کے آپ کھڑے ہوں گے صفیں جس طرح مسجد نبوی میں ہے تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، تو وہ تو دعا کے وقت بھی قبر کی طرف منہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مانگنے کی اجازت کیسے دیں؟ وہ پھر کہتے ہیں نا، وہ کہانی بنائی ہوئی ہے ایک قوالی بھی، تیری خیر ہوئے پیرے دارا تے روزے دی جالی چوم لین دے، کیوں مولانا؟ تیری خیر ہوئے پہرے دارا، انہیں پہرے دار بھی چنگے کھلا رہے تھے، اچھے خاصے صحت مند پہرے دار ہیں روزے پہ، تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حوالہ دینے لگو ایک
مولوی عامر رضا خان بریلوی نے کتاب لکھی ہے حرمت سجدہ تعظیم، حرمت سجدہ تعظیم، کہ یہ تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، کوئی کسی قسم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا مخلوق کے لیے جائز نہ، عبادت کا کرے تو کفر اور شرک، کہتے ہیں تعظیم کا کرے تو وہ بھی حرام۔ تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا حرمت سجدہ تعظیم میں، کہتے ہیں ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے جب روضہ رسول پر جائے تو 4 ہاتھ پیچھے ہو کر کھڑا ہو، روضہ رسول پر جائے تو 4 ہاتھ یہ ذراع کو کہتے ہیں، یہ درمیان والی انگلی نظر آ رہی نا، یہ کونی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ذراع، 4 اذرع، 4 ہاتھ، یہ 1.5 فٹ ہے، تو 4 ہاتھوں تو کتنے فٹ بنا؟ 6 فٹ، 1.5 صف، 4 فٹ کی یہ صف ہے، 1.5 صف پیچھے ہو کر کھڑا ہو۔ کس نے لکھا ہے؟ اعلی حضرت نے، بعض تو کالا حضرت کہتے ہیں، بہرحال نام نہیں ہم بگاڑتے، جو وہ کہتے ہیں انہی کے حساب سے، وہ کالے کی بھی ایک ہسٹری ہے نا، علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے نا جب حرمین کانفرنس کی تھی تو کہنے لگے بدی سے ہم نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا اور ان کے بارے میں کتاب لکھ دی البریلویہ، اور اس میں ہم نے لکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ گہرا گندمی تھا، اعلیٰ حضرت کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ تو کہتے ہیں کیا یہ کس سے کیا فرق پڑے، لوگوں کے رنگ کالے بھی ہوتے ہیں چٹے بھی ہوتے ہیں، کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے، گہرا نہیں تھا، گاڑھا تھا۔ علامہ صاحب فرمانے لگے مجھے کیا پتا تھا، میں لکھ دیتا، اس کے چہرے پہ لک پھری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں پھر گواہی بھی ڈالی تو مردے کی، اور اس کی جو 4 سال کا بچہ تھا، گواہی کس کی ڈال رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں 4 سال کا بچہ تھا، میں نے سامنے بیٹھ کر حضرت کی تقریر سنی تو ان کا چہرہ ڈلکے مار رہا تھا۔ کہ میں نے کہا زیادہ کالا تھا تو تبھی ڈلکے مار رہا تھا نا۔ تو بہرحال اس پر کسی نے کتاب بھی ایک لکھی تھی، التین اللازب علی الاسود القاذب، التین اللازب، سمجھتے ہو؟ تین گلی مٹی، مولوی یاسین نقوی صاحب، التین اللازب، لازب چپکنے والی، التین اللازب علی الاسود القاذب۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، جب روضہ رسول پر جائے تو کتنے ہاتھ پیچھے ہو کر کھڑا ہو؟ 4 ہاتھ، تو وہ کتنا بنا؟ 6 فٹ، تو 4 ہاتھ پیچھے ہو کر کھڑا ہو۔ پھر آگے لکھتے ہیں پھر تقبیل، تقبیل قبالہ یقبل تقبیل، بوسہ ریزی، پھر تقبیل کیوں کر متصور ہوگی، یہ لفظ ہے اس کے، پھر تقبیل کیوں کر متصور، میم تا صاد واو اور را ہوگی، یعنی پھر چومنے کا تصور کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب 4 ہاتھ پیچھے ہو کر کھڑا ہونا ہے تو کوئی چومنے کا تصور ہو سکتا ہے؟ وہ یہ لکھتے ہیں بڑے، اور یہ گا رہا ہے تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جاڑی چوم لین دے۔ وہ تو جاڑی کے آگے بھی اب تو انہوں نے ماشاءاللہ پیتل کی جالی ہے نا، قرآن رکھتے اس میں، پھر آگے 2 فٹ کے قریب جگہ پھر بنی بنائی، اس کے اندر شرطہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور دائی بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مکے میں اتنے صحت مند شرطے نہیں جتنے مدینے میں ہیں، کیونکہ ہمارے یہ بھائی جاتے ہیں نا تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس مکہ میں تو ایک آدھ رات ہی گزرے، پھر مدینہ، مدینہ المدینہ، چل مدینہ، مدینہ، وہ مدینے کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ سبز پگڑی والے جب آئے انہوں نے تو ہر چیز کو ہی مدینہ مدینہ کر دیا ہے، تاکہ کسی لیٹرین میں بھی جاؤ تو بہرحال مدینہ لکھا ہے۔
ہر جگہ مدرسۃ المدینہ، مدینہ کا ورد کرتے ہیں، لیکن وہاں مدینے والا راس نہیں آتا، نہ مدینے والے کی مسجد کا امام راس آتا ہے۔ نماز جا کر اپنی پڑھیں گے، ویسے المدینہ چلو مدینہ۔ وہ ہمارے قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کا نام سنے؟ میں نے ان کو گاؤں میں ایک دفعہ بلایا، کافی پرانی بات ہے، تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں، یہ تو بڑے ورد کرتا ہے، المدینہ چل مدینہ، نماز کی جب باری آتی ہے تو لیٹرین میں گھس جاتا ہے کمینہ، المدینہ چل مدینہ۔ وہی مدینے کا اتنا ورد کرتے ہو اللہ کے بندو، تو مدینے جا کے مدینے والے امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ ایک طرف کہتے اللہ کے نبی کو سارے اختیارات ہیں، تو جو اختیارات ہیں تو رسول پاک کی مسجد کا امام جو ہے وہ گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ اس کو پھر پیچھے کر کے نیا امام کھڑا کر دیتے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ نبی کی مسجد کا امام ہو اور آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، پھر رسول سے پیار کیا ہے؟ وہاں وہابیوں کے لگے ٹیلوں کو چومتے رہتے ہیں، کنہوں نے لگائی ہیں وہ ٹیلیں؟ یار مسجد نبوی میں جتنا وہ کام ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ سارا سعودیوں نے کیا نا، اتنی توسیع کی اتنا، تو وہ ٹیلوں پر ہاتھ مار مار ٹوپیاں اتار رگڑ اس کے ساتھ برکت کے لیے، وہابیوں کی لگی ٹیلیں تمہارے لیے با برکت ہیں، تو وہابی امام تمہارے لیے برکت والا نہیں ہے نا؟ مشرک کی عقل ماری ہوئی، شرک جب بندہ کرتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں دیتی، کہ جس کے ساتھ نفرت کر رہے ہو اس کی لگائی ہوئی ٹیلوں کو چوم رہے ہو برکت کے لیے، اور بے جان اور مردہ میں تو برکت ڈال لی ہے، کیونکہ مردہ پرستی کا تصور جو بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ جب وہاں جانے تو پھر منہ کدھر کرنا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنی۔ پھر آگے لکھتے ہیں صفحہ 128 پر، ان الناس، تو گل سنن والی جے، ان الناس قد اکثروا من دعاء غیر اللہ، ان الناس قد اکثروا من دعاء غیر اللہ تعالی، بے شک لوگوں نے غیر اللہ کی پکار اور دعا اکثروا بہت زیادہ کی ہے۔ کن سے؟ کون غیر اللہ؟ من الاولیاء، ولیوں کو۔ غیر اللہ کون ہے؟ من الاولیاء الاحیاء منہم والاموات، وہ ولی ان میں سے زندے بھی اور مردے بھی، الاحیاء منہم والاموات، ان میں سے زندہ ولی بھی اور مردہ ولی بھی، زندہ ولی بھی، اور انہوں نے ادھر ایک پیر کا نام رکھا زندہ پیر، زندہ پیر۔ وہ اختیار القادری صاحب کا کوئی پروردہ ہے، اس کی میں نے ایک دفعہ تقریر سنی، ان کا آپس میں اختلاف ہے نا، اختیار القادری کو وہ خندیرہ اور سورہ سنا ہے نا آپ نے، وہ تقریر خادم رضوی کی، اس کے پاس گالیوں کی ڈکشنری ختم ہو گئی اس کو گالیاں دیتے دیتے، تو پر جو مخالف پارٹی ہے منہجی ان کو یہ کہتے ہیں، منہاج القرآن والے نا، تو دوسرا گروپ بریلویوں کو کہتے ہیں منہجی، تو کہتا ہے ایک منہجی تقریر کر رہا تھا، تو کہتا ہے کہ تم تو شیخ الاسلام کو گالیاں دیتے ہو، حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں وہ تو عشق رسول میں اتنا گم ہے، میں تو روزانہ اس کو رسول کی مجلس میں دیکھتا ہوں، روزانہ اس کو ستیاں پہ بندہ رسول دی مجلس سے نہیں جاندہ، ہاں جا کے بیٹھو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں میں تو اس کو روزانہ رسول پاک کی مجلس میں دیکھتا ہوں کہ اختیار القادری روز اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہوتا کہاں ہے آج کل کینیڈا میں، تو وہ ان کو نظر کہاں آتا ہے؟ رسول اللہ کے آگے بیٹھا ہو۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ زندہ پیر۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں علامہ علوسی کہ ان الناس قد اکثروا، بے شک لوگوں نے کثرت کر دی ہے، من دعائے غیر اللہ تعالی، غیر اللہ کی پکاروں کی۔ وہ غیر اللہ کون ہے؟ من
اولیاء، یہ ولی غیر اللہ ہیں، الاحیاء من والاموات وغیرہم، ان میں زندے بھی اور مردے بھی، زندے بھی اور مردے بھی۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مردہ پرست کی، قبر پرست کی شفاعت قیامت والے دن میرے نبی محمد نہیں کریں گے، وہ شفاعت کریں گے تو ہم جیسے گناہ گاروں کی کریں گے۔ آگے دیکھو مثلو، جیسے کیا کہتا ہے، یا سیدی فلان اغثنی، یا سیدی فلان اغثنی، اے میرے فلاں سردار اغثنی، میری فریاد پوری کر۔ اغثنی غوث بنائے ہوئے ہیں نا، سب سے بڑا غوث کون ہے ان کا؟ پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ کیوں کہتے ہیں؟ فریادیں مانگتے ہیں ان سے، حاجتیں مانگتے ہیں۔ یا سیدی فلان اغثنی، اے میرے فلاں سردار میری فریاد پوری کر۔ کہتے وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ التَّوَسُّلِ الْمُبَاحِ فِي شَيْءٍ، لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ التَّوَسُّلِ الْمُبَاحِ فِي شَيْءٍ، یہ کسی طور پر بھی جائز اور مباح وسیلہ نہیں ہے۔ وَاللَّائِقِ بِحَالِ الْمُؤْمِنِ، اور مومن کے لائق بھی یہ وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چند ایک اور میں حوالے آپ کو دیتا ہوں انہی کے ہی۔ تفسیر روح المعانی میں ایک اور مقام پر غالباً سورہ زمر کی تفسیر ہے، ہاں جی، سورہ زمر، روح المعانی کا جز 24، تفسیر روح المعانی جز نمبر 24، صفحہ 11، صفحہ 11۔ لو جی غور سے سنیے گا۔ وَقَدْ رَأَيْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، وہ جو کہتے ہیں نا اتنا شرک نہیں ہے کہ بھابی جی جتنا تھوک کا شرک بھی ہو امت میں، ایسا نہیں ہوتا۔ لو جلالی صاحب کو بھی یہ پیغام چلا جائے۔ وَقَدْ رَأَيْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بلا شبہ ہم نے کثیر لوگوں کو دیکھا۔ ایک کثیر جڑے ہوندے نے قلیل دے مقابلے دی ہوندے نے، تھوک دے ہوندے نے کہ نہیں۔ وَقَدْ رَأَيْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یہ علامہ عینی ہے، اپنی آنکھوں دیکھا، علامہ آلوسی اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔ وَقَدْ رَأَيْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، عَلَى نَحْوِ هَذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے جو حالات مشرکوں کے بیان کیے، انہی حالات کے اوپر ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ مکے کے مشرکوں کے جو حالات تھے اسی طرح کے حالات اپنے دور میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ یحشون لذکر اموات یستغیثون بہم، مردوں کے ذکر میں وہ بڑی جو ہے وہ ہمت کرتے ہیں، اور یستغیثون بہم، مردوں سے فریاد رسی کرتے، استغاثے کرتے ہیں۔ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُمْ، اور ان سے چیزیں طلب کرتے ہیں۔ وَيَطْلُبُونَ مِنْ سِمَاءِ حِكَایَاتٍ قَاذِبَةٍ عَنْهُمْ، ان کے بارے میں جھوٹی حکایتیں سن کر آلات طرب، یعنی کہ یہ موسیقی گانا بجانا کرتے ہیں۔ توافق ہواہم و اعتقادہم، ایسی جھوٹی کہانیاں جو ان کی خواہشات اور عقیدے کے موافق ہوتی ہیں۔ وَيُعَزِّمُونَ مَنْ يَحْكِي لَهُمْ ذَلِكَ، اور جو بندہ ان کو اس طرح کی جھوٹی کہانیاں بیان کرتا ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ولیاں یہ کس سے کہانیاں سناتا ہے، بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک کرامت سناؤں آپ کو،
نہیں ایک سنانی ہے، مول صاحب بڑی سننے والی ہے۔ وہ کرامت پتہ کیا ہے؟ ہمارے علاقے ضلع منڈی بہاؤالدین میں ایک بڑے سیدھے سادے سے حافظ قرآن ہوتے تھے، اللہ داد ان کا نام تھا۔ داند سمجھتے ہو پنجابی کنوں آتے ہیں؟ ٹگا، بیل۔ جیڑا بندہ بہتا سیدھا سادہ ہوئے نا، یہ کہتے ہیں یہ تو ٹگا ہی ہے، یہ تو داند ہے، یہ تو اللہ میاں دی گاں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ اللہ میاں دی گاں؟ کی مطلب؟ سیدھا سادہ۔ وہ بڑے سیدھے سادے تھے نا، تو ان کا نام ہی پڑ گیا اللہ داد، اللہ داد۔ وہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری جو اشاعت التوحید والے گجرات میں، ان کے مرید تھے۔ یہ واقعہ مجھے خود میرے دادا جی نے سنایا۔ میرے دادا جی اور حافظ اللہ داد صاحب آپس میں ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ گجرات سے جس وقت منڈی بہاؤالدین کی طرف جائیں نا، تو راستے میں ایک سٹاپ آتا ہے پاڑیاں والی۔ پاڑیاں والی اتریں تو وہاں سے پھر جکالیاں کو ایک روڈ جاتا ہے۔ تو وہ حافظ صاحب نے جکالیاں جانا تھا، تانگے ہوتے تھے اس زمانے میں، تانگے پر بیٹھے، جکالیاں کا سفر تھا۔ تو راستے میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، اور اس جلسے میں ولیوں کی کرامتیں کوئی بیان کر رہا تھا۔ حافظ صاحب نے ٹانگے والے کا یار ٹانگا روک ذرا، اترے ٹانگے سے تو اس مجلس میں چلے گئے۔ بڑے نڈار اور دلیر تھے۔ ان کا بیٹا بشیر سائی بعد بہت بڑا محکمہ تعلیم کا ڈی او رہا ہے گجرات۔ تو جلسے میں چلے گئے، تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ خطیب بیان کر رہا تھا 11ویں والے پیر کی کہانی کہ ایک مائی نے غوث پاک کی 11ویں نانا تھی، تو اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، تو غوث پاک نے وہ کشتی سارے سمیت ساری بارات ڈبو دی، اور 11 سال تک ڈبوئی رکھی۔ 11 سال بعد غوث پاک نے پھر اس کشتی کو کنارے لگایا۔ بات سے واہ، اسی لیے ہم 11ویں دیتے ہیں، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف۔ بازاروں میں باکس رکھے ہیں چندہ ڈالنے، بڑی 11ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کمال کرامت ہے۔ اگر مجھے اجازت دو تو ایک ولی کی کرامت میں بھی آپ کو سناؤں۔ آؤ حافظ صاحب تشریف لاؤ۔ اب حافظ صاحب نے خطبہ پڑھا، کہتے ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ایک ولی تھا، وہ کھڈی چلاتا تھا۔ کھڈی سمجھ، یہ نا انصاری برادری جلائے جن کو ہم دیہاتوں میں کہتے ہیں، یا پولی بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ قوم جو ہماری ہے، اس قوم کے ہاں یہ کپڑے بننے کا کاروبار تھا۔ تو وہ پہلے کھڈیاں اب تو انہیں آ گئی، وہ لومیں آ گئی ہے نا، کہ پہلے بندے ہاتھ سے کھڈی بناتے، تانا تنا، پھر ہاتھ سے دائیں بائیں وہ چلاتے تھے کھڈی، تو کپڑے بنتے تھے۔ تو کہتے ایک اللہ کا ولی تھا، تو وہ کھڈیاں چلاتا تھا، بڑا نیک تھا۔ کھڈی چلاتے چلاتے ایک وقت آیا، اس کا یہ نیچے والا دھڑ جو تھا وہ کمزور ہو گیا، بہت زیادہ ناقص لاغر ہو گیا۔ اب جو اس کے رشتہ دار تھے، انہوں نے اللہ کے ولی کو اٹھایا اور وہ اسپتال لے گئے۔ تو ڈاکٹروں سے کہا کہ کوشش کرو اس کی جان بچ جائے، یہ کھڈی بھی چلاتا رہے۔ تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ اگر اس کا دھڑ تم نیا لگوا لو تو یہ بچ جائے گا، کھڈی کا کام بھی کرے گا اور جان بھی بچے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں سے کہ نیا اپنا دھڑ کون دے گا بندہ کہ اس کا کاٹ کر اس کو لگا دیا جائے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کسی جانور کا بھی لے آؤ گے تو لگا دیں گے، جان بچ جائے گی، کام بھی کرے گا۔ وہ سیانی قوم تھی، انہوں نے ایک بکری خریدی، بکری خریدی، اس کو ذبح کیا، اس کے 2 حصے کیے۔ اوپر والا حصہ انہوں نے گھر لے گئے، پکا کے کھا لیا، نیچے والا حصہ اس کا اٹھا کر ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹروں نے اللہ کے ولی کا آپریشن کیا، نچلا حصہ کاٹا اور بکری کا لگا دیا، یہ اس کی جان بچ گئی۔ حافظ فرمانے لگے وہ بڑے خوش
اب وہ دن کو نا کھڈیوں پر بیٹھتا تو کھڈی چلاتا کام کو، پاؤں کا بھی اس میں کام ہوتا ہے کھڈیوں میں. تو جب وہ لوگ رات کو تھکے ماندے ہوتے تھے نا، تھک ہارے گئے ہوتے تھے، تو ان کو چائے کی ضرورت پڑتی تھی. تو بکری تھی نا نیچے سے، نہیں سمجھے کیا حضور؟ دودھ بھی گھر کا. وہ کہنے لگا حافظ صاحب یہ کون سی کرامت ہے، کہاں لکھی ہے؟ فرمانے لگے جہاں 11ویں والے قصے لکھا ہوا نا کہانی، اگلے صفحے پر یہ کرامت بھی لکھی ہوئی ہے. لوگ ولیوں کے نام پر جھوٹی کہانیاں، اور کہانی سنانے والے کو علامہ لوسی کہتے ہیں وَيُعَزِّمُونَ مَن يَحْكِي لَهُمْ ذَلِكَ، اور جو یہ کہانیاں جھوٹی ان کو بیان کرتے ہیں نا، ان کی تعظیم کرتے ہیں، بڑے نذرانے دیتے ہیں. وَيَنْقَبِضُونَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ. پہچان ہے مولوی حسن دیکھنا نا کہ عقیدہ صحیح کس کا ہے، پہچان ہے. وَيَنْقَبِضُونَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، اللہ اکیلے کے ذکر سے ان کو قبض ہو جاتی ہے، سکڑ جاتے ہیں. وَنِسْبَةِ الْإِسْتِقْلَالِ بِالتَّصَرُّفِ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ، کائنات میں تصرف کرنے کی مستقل نسبت اللہ کی طرف کریں، مانتے ہی نہیں، قبض ہو جاتی ہے. لو اپنا واقعہ لکھتے ہیں جی. اچھا آگے لکھتے ہیں، اللہ اکبر. وَقَدْ قُلْتُ يَوْمًا لِرَجُلٍ، مفتی بغداد کہہ رہے ہیں، اور کوئی تو فاضل بغداد ہے نا بالکل جعلی. فاضل بغداد یہ اصل مفتی بغداد ہے اناف کا، مفسر قرآن ہے. کہتے وَقَدْ قُلْتُ يَوْمًا لِرَجُلٍ، میں نے ایک دن ایک بندے سے کہا، کسی کی بات نہیں کر رہے. قد قلت، یقیناً میں نے کہا، یومن ایک دن، لرجل ایک بندے سے، ایک آدمی سے. وہ آدمی کیا کر رہا تھا؟ یستغیث، استغاثہ فریاد طلب کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، فی شدت بڑی سختی کے ساتھ، بے بعض الاموات، بعض مردوں سے، مردوں سے. وَيُنَادِي، آواز دے رہا تھا مردے کو. کیا آواز دے کر مردے کو کہتے ہیں؟ یا فلان اغثنی، یا فلان اغثنی، اے فلانے میری فریاد پوری کر. اغثنی، میری فریاد پوری کر. فقلت لہو، مفتی بغداد کہتے میں نے اس سے کہا، قل یا اللہ، قل یا اللہ، میں نے کہا یا اللہ کہنا، یا سیدی فلاں کیوں کہہ رہے؟ کیا کہ یا اللہ. اب بھی دیکھنا ہو نا کسی کے پاس انس، یہ کہہ کر دیکھ صرف یا اللہ مدد. اگر اس کو قبض ہوگی سمجھنا شرک کی بیماری ہے، اور اگر وہ خوش ہو گیا سمجھنا اس کا عقیدہ توحید والا ہے. قل یا اللہ، یہ نسخہ قرآن نے بھی دیا، ابھی میں دوسری آیت بھی پیش کرتا ہوں. اور مفتی بغداد بھی کہہ رہے ہیں وہ پکار رہا تھا کسی میت مردے کو اپنی داد رسی کے لیے، تو میں نے کیا کہا اس کو، تو یا اللہ کہہ. فقد قال سبحانہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ کہ یقیناً میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں.
فغضب، فوراً غصہ چڑھ گیا، فغضب اس کو غصہ آ گیا. کیوں مولانا یہاں بھی ہوتا ہے کہ مارنے کو پڑتے؟ بھئی ہمیں مارنا تو قبر والا اٹھ کے مارے نا جو ہڈی تلوار مشکل کشا بنایا ہوا ہے. آپ طرف پیچھے ہٹے تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. تو قبر والے کی حفاظت خود کر رہا ہے، مانگتا اس سے. عقل دیکھو. فغضب، تو غیر اللہ کے پجاری کو غصہ چڑھ گیا. وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ، مجھے یہ بات پہنچی کہ اس نے کہا فلان منکر علی الاولیاء، فلان منکر علی الاولیاء، وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرتا تھا وہ فلانا مفتی بغداد تے ولیاں دائی منکر ہے، ولیاں مانتا ہی نہیں. ادھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگ تو یہ تو ولیاں مانتے ہی نہیں. اور یہ تو ولیاں تو کیا تھے، میں تو کئی بار ہم تو آپ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو کسی کا انکار کرتے ہی نہیں، لیکن جو جس کی حیثیت ہے اس کو وہی مانتے ہیں. میت ہے تو میت مانتے ہیں، زندہ ہے تو زندہ مانتے ہیں، اس کے اسباب وسائل جس کے اندر ہے اتنا اختیار مانتے ہیں، جہاں اس کے اختیار نہیں ہے اس کو بے اختیار مانتے ہیں. اللہ. وَسَمِعْتُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ، کہتے میں نے ان میں کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا الولی اسرع اجابتا من اللہ، الولی اسرع اجابتا من اللہ، اور رب انہا نہیں سندا جلدی جنہ ولی سن دے. الولی اسرع اجابتا، ولی دعا کی قبولیت میں اللہ کے مقابلے میں جلدی سنتا ہے. اسرع اجابتا من اللہ. وہذا من الکفر، وہذا من الکفر، کہتے ہیں یہ کفر میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ کفر میں سے. لو پھر ہم قرآن جو تو میں انس پتر کلیہ دساں، حافظ قرآن ہے تو باقی بھی یاد کرو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل سکڑنے لگ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اللہ اکیلے کا ذکر ہو تو قیامت پر جن کا ایمان نہیں ان کے دل انقبضت ونفرت، قبض سکڑ جاتے ہیں، نفرت ان کے اندر آتی ہے. لیکن وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن دُونِهِ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، پھر وہ خوش ہوتے ہیں. بابیاں دے نال تذکر آئے تو پھر خوشی ہوندی ہے، کلے اللہ دے نام تے خوشی. 45 نمبر آیت ہے سورہ زمر، دیکھو یہ کلیہ اللہ پاک نے دیا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 45 آیت میں اللہ کے نام پر خوشی نہیں ہوتی. جس کو اکیلے اللہ کا نام سن کر خوشی ہو وہ مومن موحد ہے. جس کو اللہ اکیلے کا نام سن کر خوشی نہ ہو، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا، مردوں کا، زندوں کا تذکرہ آئے، اللہ سے بھی مانگے مردوں سے بھی مانگے، پھر خوشی ہو، سمجھو اس کا قیامت پر ایمان کوئی نہیں. ورنہ یہ قیامت پر صحیح ایمان رکھتا تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا قیامت والے دن اللہ اکیلے نے ہی سب کو جمع کرنا اور اس نے پوچھنا. بات سمجھے؟ ایک دو اور حوالے آپ کی نظر کروں. سبحان اللہ. تفسیر روح المعانی ہی
جز نمبر 12 تفسیر روح المعانی، جز نمبر 12 صفحہ 66، سورہ یوسف آیت نمبر 106، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وما یؤمن اکثرهم باللہ۔ نہیں ملی مولوی آیت؟ اسامہ ٹھیک ہو جا، لیٹ آنا ہے، کوئی بابا تو نہیں تھلے روک لینا تینوں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، الا مگر وہم مشرکون، وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ کی خیال ہے مکے والے اللہ تے ایمان نہیں سی رکھ دے؟ اہل مکہ جن کو نبی پاک دعوت دیتے تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں؟ ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، کعبے میں جب آتے، حج کرنے آتے، عمرہ کرنے آتے، تو تلبیہ جب پڑھا جاتا کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم تیرے در پہ حاضر ہیں، بار بار حاضری دیتے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک۔ جب اتنی بات کرتے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قدن قدن، ادھر ہی رک جاؤ اور یہاں ہی ٹھہر جاؤ، آگے کوئی اور بات نہ کرنا۔ لیکن وہ کیا کہتے ساتھ؟ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن تملکہ وما ملک، الا شریکن تملکہ وما ملک، کچھ ہستیاں ضرور نال رکھی ہیں، الا شریکن، تیرا تو کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک ہے، تملکہ، اس شریک کا بھی تو ہی مالک ہے، اس کے اختیار بھی تو نہیں۔ ابھی کہتے نا اللہ نے بزرگان عطائی کلی اختیار دے کے نال لا لیا، تیرا تو کوئی شریک نہیں۔ مکے کا مشرک بھی کہتا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں وہ ہستیاں ضرور شریک ہیں، تملکہ، جس کا تو مالک ہے، وما مالک، ما نافیہ بنا تو مانا وہ مالک نہیں ہے۔ وہ کی کہتے جی اصل مالک تے ربا تو ہی ہے، تے اینا کو جو کچھ ہے او دا بھی مالک تیری عطا نال کر دے نے۔ آج بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اللہ کی، اللہ نے ان کو اب دے کر اختیار ساری قوتیں دی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اس ماں کو بنائے ماں موصولہ، تملکہ وما ملک، تو اس کا بھی مالک اور جس چیز کا یہ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک۔ ترجمے کا فرق سمجھ آیا مولانا؟ پہلا ماں نافیہ، وما ملک، جس کو تو نے شریک بنایا ہے وہ مالک، اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ کون کہتے تھے؟ مکے کے مشرک۔ اس ماں کو بنائے موصولہ، نافیہ نہ بنائے، ماں جس چیز کا مالکہ وہ مالک اختیار رکھتا ہے، تملکہ وما ملک، واو عاطفہ، تملکہ تو اس کا بھی مالک اور جس چیز کا یہ مالک اس کا بھی تو ہی، یعنی اس کے اختیارات بھی تیرے ہی ہیں اصل میں۔ احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو، سب کن مکن حاصل ہیں یا غوث۔ یہی مکے کے مشرک بھی کہتے تھے۔ اللہ سے لات کو، منات کو، عزا کو ملے اختیار تو ان کو اختیار دے کر سات شریک بنایا، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں دیکھیے
ہم اہل مکہ تا آمنو، یہ وما یؤمن اکثرهم باللہ مکے والے ہیں جو ایمان لائے، واشرکو ایمان لائے اور اشرکو شرک کیا، کانوا یقولون فی تلبیتہم وہ اپنے تلبیے میں کہا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ تو کہتے اللہ کے نبی جب یہاں سنتے نا تو ان کو روکتے، لیکن وہ کہاں رکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو مکے والے شرک کرتے تھے نا، اس کے بعد لکھتے ہیں علامہ آلوسی، وقد یقال نظرا الى مفہوم الآیہ، قد یقال نظرا الى مفہوم الآیہ، آپ یہ بتائیں میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ نہیں نا پتا؟ دیکھ لو یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ اور بھائیو یہ دیکھو یہ بھائی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ ابھی دیکھو نا ان کو دیکھ کے بتاؤ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے نا؟ ابھی زندہ ہے نا؟ ابھی نندن تو نہیں نا؟ ابھی زندہ ہے نا؟ تو زندہ ہو کر سو گیا ہے، میں نے جو کہا اس کو کوئی پتا؟ اور تھوڑے زندے تھوڑے سو جاندے کھ پتہ نہیں انہوں نے مردے بھی سن دے، وہاں مرے ہوئے بھی سنتے، ہڈیاں ختم ہوں گی پھر بھی عادت روا مشکل کشا۔ قد یقال نظرا الی مفہوم الآیت، آیت کے مفہوم پر غور و فکر کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے، انہم من یندرج فیہم، انہم بے شک شان یہ ہے، من وہ لوگ یندرج فیہم جو ان لوگوں میں جن کا اندراج اور داخلہ ہوگا، وہ کون ہے؟ کل من اقر باللہ، کل من اقر باللہ تعالی وخالقیتہ، ہر وہ بندہ جس نے اللہ کا بھی اقرار کیا اور اللہ کے خالق ہونے کا بھی اقرار کیا، مثلا مثال کے طور پر وکان مرتقبا، اور وہ ایسی چیز کا مرتقب ہوا، ما یعد شرکا جس چیز کو شرک شمار کیا جاتا ہے، کیف ما کانا جیسے کیسے بھی ہو، ومن اولئک ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں اور خالق ماننے کے بعد شرکیہ کام کرتے ہیں، ومن اولئک ان شرک کرنے والے لوگوں میں سے عبادۃ القبور، عبادہ کافر کی جمع کفر، عابد کی جمع عبادہ، عبادۃ القبور قبروں کی عبادت کرنے والے، قبر پرست، اللہ پر ایمان بھی رکھتا اور شرک بھی کرتا ہے۔ تو علامہ آلوسی کیا کہتے ہیں؟ ان میں کون لوگ آتے ہیں؟ عبادۃ القبور قبروں کے پجاری، عبادۃ القبور قبروں کے پجاری، والناظرون لہا قبروں کے لیے نظریں ماننے والے، والناظرون لہا ان کے لیے نظریں ماننے والے، دیگیں پکا کے لے کے جا رہے ہیں، بابے دے دربار تے چڑھاوا چاڑنا، چڑیاں بول پئیاں، بابے دے دربار تے چڑیاں بول پئیاں نے، اتھے جا کے چڑھاوا چاڑنا، بکرے چھترے ذبح کرنے، نظر و نیاز دینی ہے، جا کر غلاف چڑھانا ہے۔ گلی گلی دیکھیں مزار کسی کا دربار ہوتا ہے، چادر پکڑی ہوتی ہے، ڈھول باجرے ہوتے ہیں، لوگ اس چادر میں نظریں، والناظرون لہا ان کے لیے نظریں مان رہے ہوتے ہیں، المعتقدون للنفع والضر اور نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنے والے، بابے اور نفع بھی دے سکتے تھے، نقصان بھی دے سکتے ہیں۔
یہ وہ نفع اور نقصان کا عقیدہ ہے جو صرف کس کے بارے میں رکھنا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں۔ آگے دیکھو تھوڑی سی دیر آگے فرماتے ہیں وَهُمُ الْيَوْمَ، اور وہ آج کے دن، وَهُمْ اور وہ، الْيَوْمَ آج کے دن، اکثر من الدود کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ کیڑے مکوڑے نہیں انہیں گلیاں پھرتے جنہیں مشرک پھرتے۔ اکثر من الدود، کیوں مولانا؟ آپ کے بدخشان میں بھی ہے، وہاں پاک کر دیا ان کو بمب مار مار کے، سب مزور ختم۔ جہاں اہل توحید کی حکومت آتی ہے وہاں ایسا شرک نہیں ہوتا، اگر ہو تو جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ کیوں مولانا؟ اتھے بابے کچھ نہیں کرتے۔ عراق میں امریکہ نے بمباری کی، غوث پاک کا مزار بھی زخمی ہوا، غوث پاک نے وچوں نکل کے کوئی بمب نہیں چھپیا۔ انڈیا کی جنگ تھی تو کسی دور 71 کی جنگ لگی نا، لوگوں نے بڑی کہانیاں کرامتیں بنائی۔ کچھ بزرگ تھے بارڈر پر، انڈیا بمب مارتا تھا وہ پکڑ کے انہیں پر پھینک دیتے تھے۔ بابے اس کام کے لیے رہ گئے۔ تو یہ کیا قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ پر اکثر ایمان لاتے اور شرک بھی۔ اور علامہ علوسی کیا بتاتے ہیں؟ یہ قبر پرست جو ہیں یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ آج یہی حال ہے جگہ جگہ۔ یہی میں نے حوالہ پڑھ کے نا، جب جلالی نے کہا نا شرک ہو تو سکتا ہے، قرب قیامت کو ہوگا، اور شرک اکبر تھوڑا سا ہوگا، اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا وہابی کہتے ہیں کہ تھوک کا ہی شرک ہو۔ میں نے پھر یہ حوالہ دیا، میں نے کہا کیڑے مکوڑے تھوک کے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تم تو کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہو شرک کرنے والے۔ یہ کیڑے نہیں اللہ سے شرک کرتے۔ سلیمان علیہ السلام نکلے نا دعا کے لیے تو کہا چلو واپس مڑ جاؤ۔ کیوں؟ ایک چونٹی اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی کوئی بنی ہونی، انہیں یہ نہیں آخیا سلیمان علیہ السلام دے در تو مانگ لا، انہیں بھی رب کو منگیا۔ کیوں مولانا؟ جڑا اللہ کو منگے انہوں بھابی سمجھتے نا، اے بھابی تو پھر اسی چنگے ہیں۔ جی اگر سانو اے بھابی سمجھ دو نا پھر اسی بھابی ہاں، اور اگر کسی کا مقلد بنا دو تو پھر تہاڈی اپنی گل چ تضاد ہے کہ اسی نالے کہندے غیر مقلد، نالے کہندے مقلد۔ یہ غیر کا لفظ بھی بڑا عجیب استعمال کرتے ہیں۔ ایک مناظرے میں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے، تم لکھو یہ، اس کے الٹ ہم نے کہا تقلید غیر واجب ہے، تقلید غیر واجب ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ لکھو نا حرام ہے یا مکروہ ہے یا نجائز ہے۔ ہم نے کہا غیر واجب ہے۔ ہم نے کہا آپ بتائیں مقلد کی ضد کیا؟ کہتے غیر مقلد۔ تو مقلد کی ضد اگر غیر مقلد ہے، واجب کی ضد غیر واجب کیوں نہیں؟ کیوں مولانا؟ مقلد کی ضد اگر غیر مقلد ہے تو پھر واجب کی ضد غیر واجب کیوں نہیں ہو سکتی؟ یا تو کہو نا مقلد کی ضد محقق ہے، مقلد کی ضد مجتہد ہے، مقلد کی ضد تحقیق کرنے والا ہے۔ کیوں؟ مقلد تو تحقیق نہیں نہ کرتا، وہ تو اندھا ہے، اس نے تو بس جدھر اس کا رسی کھینچ کر لے کے جا رہا ہے وہ پیچھے پیچھے اندھا تو۔ یہ تقلید میں اس کی مثال ہے نا، حسین احمد مدنی، سنا ہے نام؟ حسین احمد ٹانڈوی کا نام نہیں سنا؟ ٹانڈا کے رہنے والے تھے نا، ٹانڈوی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو حسین احمد مدنی ٹانڈوی اپنی تقریر ترمذی میں ایک واقعہ لکھا، حنفی، شافعی اور حنبلی تینوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، تینوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور مالکی ہاتھ چھوڑ کر۔ تو یہ تینوں نا ایک مالکی کے پاس چلے گئے، اس کو جا کر کہتے ہیں ہم تینوں باندھ کر پڑھتے ہیں، تو کھول کے کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں امام مالک کا مقلد ہوں، میں امام مالک کا مقلد ہوں، دلیل پوچھنی تو جا کر مالک سے پوچھو، مجھے دلیل معلوم ہوتی ہے تقلید کرتا۔
ان تینوں کو بھی اپنی حقیقت معلوم ہوگی کہ مقلد سے دلیل منہ بند چپ کر کے واپس آ گئے. تو یہ اندھے مقلد ہوتے ہیں جو جس طرح کدھر کو کھینچتا چلا جاتا ہے. جس کو اللہ نے عقل دی ہے، فکر دیا ہے، شعور دیا ہے، وہ سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے قرآن و سنہ پر، صحیح بات کو لیتا ہے. تو یہ قبر پرست جو ہے نا، ان کی آنکھوں پہ پٹی پڑی ہے. ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور بندوں کے کیا ہیں، صفات اللہ کی کیا ہیں، بندوں کے. اللہ کی صفتیں بندوں میں مانے بیٹھے، نظر نیاز عبادت اللہ کی، بندوں کی نظریں مان رہے. مشکل مصیبت آ جائے دعا پکار اللہ کی، بندوں سے دعا پکار کر رہے ہوتے ہیں. رب والے کام بندوں سے لے رہے. تو کہتے من اولئک عبدۃ القبور، ان شرک کرنے والے لوگوں میں سے ہی قبر چٹ، قبر پرست، قبروں کے پجاری، قبروں کے تاجر، سوداگر، الناظرون لہا، قبروں کی نظر نیاز ماننے والے، المعتقدون للنفع والضر، نفع نقصان کا عقیدہ رکھنے والے. سبحان اللہ. ایک بات اور ادھر سے بھی سنا دو، بہت سارا کام رہتا ہے پر کبھی تو پورا ہوگا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں ہیں جو نایاب ہیں، ملتی نہیں ہیں. البدور البازغہ، یہ ان کے کتاب کا نام ہے. دوسری کتاب ہے ارشاد الطالبین، یہ ارشاد الطالبین فارسی میں ہے. اس کا صفحہ 18، ارشاد الطالبین کا صفحہ نمبر 18، اس میں لکھتے ہیں اللہ اکبر. مسئلہ دعا از اولیاء مردگان یا زندگان و از انبیاء، دعا از اولیاء مردگان، مرے ہوئے ولیوں سے دعا مانگنا، یا زندگان یا زندوں سے دعا مانگنا، و از انبیاء اور انبیاء سے جائز نیست، جائز نہیں ہے. رسول خدا فرمود صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء والعبادہ، یعنی دعا خاصتاً از خدا عبادت است. دعا مانگنا اللہ کی عبادت ہے. بستر این آیت خواند، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. کہتے ہیں آنچہ جہال می گویند، جاہل کہتے ہیں، جہال می گویند، جاہل کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئن للہ. اور یا خواجہ یا عبد القادر کہنے والوں، یہ کہتے ہیں جائز نیست، یہ جائز نہیں. ہاں یہ کتاب وہ پانی پتی کی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ارشاد الطالبین. بلکہ کہتے ہیں جائز نیست، شرک و کفر است. یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا، یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئن للہ کہنا، یہ کیا ہے؟ جائز
نیست جائز نہیں ہے، شرک و کفر است، یہ شرک اور کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ و اگر یا الہی بے حرمت خواجہ شمس الدین پانی پتی حاجت من روا کن گوید مذائقہ نہ دارد۔ ہاں کہتے اگر اللہ سے کہتے کہ یا اللہ خواجہ شمس الدین پانی پتی کو جو تو نے مقام دیا ہے نا، تو میری تو حاجت تو پوری کر، اس کے ذریعے اس کا نام لیتا وسیلے میں سے کہتے ہیں، کیونکہ انفیوں کا دعا کا وسیلہ جائز ہے نا، تو یا اللہ فلان نیک بندے کے وسیلے معاف کر۔ لیکن آگے کہتے ہیں حق تعالیٰ می فرماید، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے والذین یدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یعنی از کساں کے شما دعا می خواہد، اگر تم کسی کو پکارو گے سوائے خدا، اللہ کے سوا، آہا بندگانند مانند شما، وہ بھی تمہاری طرح ہی بندے ہیں، آہا را چے قدرت است، ان کی کیا قدرت اور طاقت ہو سکتی۔ اسی طرح کہتے ہیں مسئلہ ایک اور، اگر کسے گوید، اگر کوئی کہے کہ خدا و رسول برعی عمل گواہ اند، اس کام پر میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، کافر شود، کی ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اولیاء قادر نیستند بر ایجاد معدوم، جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو عدم سے وجود میں لانے پر یہ ولی قدرت نہیں رکھتے۔ یا آدم موجود، یا جو موجود ان کو عدم میں لے جانا، بالکل خاتمہ کر دینا، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ کسی کو عدم سے وجود، وجود سے عدم میں لانا اگر اللہ کے سوا کسی اور سے کرے تو یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، یعنی بگوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ تو مالک نیستم، میں مالک نہیں ہوں، مالک نیستم من برائے خویشت نفع راوا نہ ضرر را، کسی کو نفع دینا اور نقصان دینے کا میں مالک نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ پھر کہتے عبادت اور غیر خدا را جائز نیس و نہ مدد درخواست نز غیر خدا، غیر خدا کی نہ عبادت جائز ہے نہ مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شرک کیا ہے یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، سبحان اللہ۔ کئی لوگ یا محمد کا وظیفہ کرتے ہیں نا، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ کہتے چنانچہ کسے بطور وظیفہ یا محمد گفتہ باشد روا نہ باشد، یا محمد کا کوئی وظیفہ جپتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سو بڑی بڑی سخت باتیں لکھی ہیں، ٹائم ہو رہا ہے بہت، پھر انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آج کے سبق کا مطلب توحید، مدد صرف اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا اسباب وسائل کے تحت جو ہے اس میں کلام نہیں ہے، اسباب سے مابرہ ہو کر مددگار کون؟ اللہ۔ بھی اس پر میں نے بہت کچھ عرض کرنا ہے، اب میرے سر میں درد ہو رہی، پھر انشاءاللہ تعالی بقایا کل کے درس میں